وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ایمان والوں کی خصوصیات و صفات کا تذکرہ فرمایا اور کئی مقامات پر اللہ پاک نے کامیاب ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صفات کو بیان کیا. کہیں تو رب کریم نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے کامیابی کا اعلان فرمایا. انہوں نے بڑی کامیابی کو پا لیا. سورۃ المومنون میں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ صفات بیان کر کے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا. مختلف مقامات پر ان کے تذکرے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانفال میں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کا ذکر کیا. یہاں کون سے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والوں کی صفات بیان ہے. یہ تین اوصاف یہاں کامل ایمان والوں کے بیان کیے کہ پہلا وصف ہے کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کی دوسری صفت یہ بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسری صفت یہ بیان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اگلی آیت میں مزید صفات ہے. اب یہاں پر انما المؤمنون میں
اللہ پاک نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اس سے پچھلی آیت ہے، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کو مستلزم ہے. یا جبکہ اس آیت میں اللہ پاک نے کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف بیان کیے. پہلا وصف، جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب اللہ کا خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، اور دوسرا اللہ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا. پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے. اور جس کو اللہ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے. یہ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے. یہ فرمایا گیا کہ جس کو جتنا قرب ہوگا وہ اپنے رب سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. اور خوف خدا سے متعلق آثار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا اور درخت پر بیٹھتا ہے. کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے. حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا. یعنی خوف خدا کے سبب ان کے یہ الفاظ تھے کہ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے اور خواب و مچھر کے سر برابر اتنا سا بھی رویا کوئی خوف خدا کے سبب، فرمایا جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے خواب و مچھر کے سر اتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو بس کرے تو اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ پاک کے خوف سے رونا یہ مقدر والوں کا حصہ ہے. اللہ کے خوف سے جو روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ایسوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا، جب ان پر پڑا جاتا ہے ٹھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاکی ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں فرمایا، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پاک اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں میں داخل کرے. تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے نیکوں کا. تو یہ اللہ پاک نے اپنے خوف سے رونے والوں کا تذکرہ فرمایا. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دے یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گرے تو اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے پر سوز محبت عام نہیں.
میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے۔ ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جس دن عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 افراد کون ہیں؟ ہوا that 7 persons، کون سے وہ 7 اشخاص ہیں، کون سے ایسے 7 افراد ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پائیں گے، جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ پہلا فرمایا کہ جو عادل حکمران، پھر اس روایت میں مختلف لوگوں کا ذکر کر کے فرمایا، ان میں اس شخص کو بھی ذکر کیا کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو کریا سے اس کی آنکھیں بہہ پڑے، یعنی جو اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ چلے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ چلے، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 آنکھوں کے علاوہ بروز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ وہ کون سی 3 آنکھیں ہیں جو قیامت کے دن بھی روئیں گی نہیں؟ ان 3 آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوگی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہے، دوسرا وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے، تیسرا وہ آنکھ جو جس سے خوف خدا کے سبب مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے، یعنی اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی آنکھ، اور جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہے، یعنی وہ آنکھ جس آنکھ نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھا۔ اللہ پاک نے کامیاب ایمان والوں کی جو صفت بیان کی سورۃ المومنون میں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ارشاد فرمایا یہ کامیاب ایمان والے ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، بےہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آج ہمارا نوجوان بے حیائی کی چیزیں خریدتا ہے، بے حیائی کے آلات خریدتا ہے، طرح طرح کی گناہ کی چیزوں کو خرید کر، طرح طرح کے گناہ کے آلات کو خرید کر، طرح طرح کی برائی کی چیزوں کو خرید کر بندہ پیسے خرچ کر کے برائی کی طرف جاتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے۔ ان کی راتیں بے حیائی میں گزر گئی، ان کی راتیں گناہوں میں گزر گئی، ایک فلم و ڈراموں میں لگے رہ گئے، ایک گانے باجے میں لگے رہ گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی یہ کامیاب ایمان والے ہیں۔ اور یہاں اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ عام قیامت کے دن روئے گے نہیں جس آنکھ نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، جو آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف خدا سے رونے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے اور ہنستے اور روتے نہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو اصحاب صفہ اتنا روئے کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ بھی ان کے ساتھ رونے لگے. آپ کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ ہم بھی رونے لگے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور گناہ پر اصرار کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اور اگر لوگ گناہ نہ کریں تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص آپ کے سامنے رونے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر آج تمام وہ مومن جن کے سر پر مضبوط پہاڑوں جتنے گناہوں کا بوجھ ہو اور وہ رو رہے وہ بھی تمہارے ساتھ حاضر ہو جاتے. فرمایا کہ آج اگر وہ تمام مومن جن کے سر پر مضبوط پہاڑوں جتنے گناہوں کا بوجھ ہو وہ بھی تمہارے ساتھ حاضر ہو جاتے تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ملائکہ رو رہے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ کثرت سے رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما دے. میرے پیارے پیارے اسلامی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو وسیع رکھو اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو. یہ نجات پر بیان کی ہے. نجات زبان قابو میں رہے، گھر وسیع رکھو اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا ساری کائنات کے رب اور روز جزا کے مالک یا ذل جلال والاکرام تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اور تو نے کیا بدلہ عطا فرمائے گا. کن کے بارے میں پوچھا؟ ان کا تذکرہ چل رہا تھا جو خوف خدا سے رونے والے ہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لیے تو میں اپنی جنت کو مباح بناؤں گا اور وہ اس میں جہاں چاہے ٹھکانہ بنا لے گا، اور اپنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والوں کو یہ انعام دوں گا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میں پرہیزگاروں کے علاوہ ہر بندے سے سخت حساب دوں گا، کیونکہ میں پرہیزگاروں سے حیا کروں گا اور انہیں عزت و اکرام سے نوازوں گا، پھر انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرماؤں گا اور میرے خوف سے رونے والوں کے لیے رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا. یہ دنیا سے بے رغبتی، حرام کردہ چیزوں سے بچنے والے اور پرہیزگاروں اور خوف خدا سے رونے والوں کا صلہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متقین سے کس قدر حیا فرمائے گا. یہ تقوی کا صلہ آج ہم لوگوں میں سے اکثر کہتے ہیں جناب اگر میں پرہیزگاری اختیار کروں، اگر میں تقوی اختیار کروں، اگر میں سنت کے راستے پر چلوں، اگر میں شریعت کے راستے پر چلوں تو مجھے ملے گا کیا؟ دنیا داری میں نہیں چلنا. کئی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں جناب داڑھی رکھ لو، امامت سجا لو، آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، آپ کہتے ہیں جناب حلال پہ گزارا کر لو، how I can survive in this society with this system, it's very difficult to survive. بہت مشکل ہو گیا، کیسے میں سروائیو کروں گا، کیسے معاشرے میں چلوں گا، کیسے حالات کا مقابلہ کروں گا، کیسے دنیا میں چلوں گا؟ کیا مجھے سسٹم میں نہیں رہنا؟ کیا مجھے معاشرے میں نہیں رہنا؟ کیا مجھے حالات کے ساتھ نہیں چلنا؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب سسٹم کی پرواہ نہ کرو، حالات کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، تقوی اور پرہیزگاری پر قائم رہو. اللہ تبارک و تعالی
متاثر ہو کے، لوگوں کے معاملات سے متاثر ہو کے حرام کے راستے میں مت چلنا، برائی کے راستے میں مت چلنا، گناہ کے راستے میں مت چلنا، اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، تم نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، جہاں سے اللہ تمہیں روزی پہنچا دے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں رکھو، اللہ پر بھروسہ کامل رکھو۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی، کامل ایمان والوں کی جو صفت بیان کی ہے اس میں کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل جو ہے اللہ کی یاد میں ان کے دل جھک جائیں، اللہ کی یاد میں یہ ڈر کے اللہ کے خوف سے رونے والے، یہ خوف خدا والے لوگ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ۔ یہ صفات بیان کی ہے اس آیت مبارکہ میں کامل ایمان والوں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا وصف بیان کیا کہ اللہ کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ قرآن سنتے ہیں ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں ان کے ایمان کے اضافے میں یا مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ قرآن پاک کو سن کر کئی لوگوں کے بارے میں ہم نے قرآن کے واقعات میں پڑھا یا سنا۔ ایک حضور رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ پڑھا تھا، یہ چوریاں ڈاکے مارتے تھے پہلے اور ایک گھر میں چوری کے ارادے سے داخل ہوئے۔ جب دیوار پھلان کے اندر داخل ہوئے تو گھر میں جو قرآن پڑھنے والا کوئی فرد تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھنے والا یہی آیت پڑھ رہا تھا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ کامل ایمان والے تو وہ ہے کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب یہ آیت سنی نا وہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ یہ آیت ہے، وہ آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ یہ رو پڑے اور وہی ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس وقت تک یہ چور تھا۔ جب چوری کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا، قرآن کی آیت سنی، آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور اپنے آپ سے کہا وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک وہ وقت آ گیا کہ میرا دل تیری یاد کے لیے جھک جائے، وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیری یاد کے لیے جھک جائے۔ روتے ہوئے چوری کا ارادہ چھوڑ کر گھر سے پلٹ کر آ گئے اور ایسی توبہ کی کہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ یہ لوگ قرآن کی آیتیں سنتے اپنے اندر ایک تبدیلی لاتے ہیں۔ ہم نہ تو قرآن کو پڑھیں، نہ سمجھنے کی کوشش کریں، نہ اس پر غور و فکر کی کوشش کریں، نہ قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں۔ ایک نوجوان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ذکر ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی، خوف خدا کے سبب اتنا ہی نوجوان ڈرا، اتنا گناہ کے لیے چل پڑا تھا، اس کو یاد آیا، فوراً گناہ کے ارادے سے باز آ گیا، مگر اتنا خوف کا غلبہ اس پر جاری ہوا کہ یہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور جا کر قرآن کی آیت پڑھی، سورہ رحمان کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغات جنت ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی یا امیر المومنین اللہ نے مجھے جو جنتیں عطا فرما دی۔ تو اللہ کے خوف سے روئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے بندہ۔ پھر اللہ کی آیات ہمیں جب پڑھی جاتی ہے تو یہ ان کے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے۔ اور تیسرا فصل اس آیت میں جو بیان کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
یہ ان کی صفت بیان کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو مہمل چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، کہ بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ یہ توکل کا بہت خوبصورت یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے اور بہت خوبصورت تفسیر اس آیت کی بیان کی جا رہی ہے، بڑی توجہ اس میں چاہیے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو مہمل چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ پاک کی نصرت، اس کی تائید، اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا تم اسے باندھو پھر توکل کرو۔ اور توکل کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے کامل ایمان والوں کی جو صفات بیان کی، پھر اگلی آیتوں میں سورہ انفال کی تیسری آیت میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، لہم درجات عند ربهم مغفرت ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ یہ صفات بیان کر کے پھر فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ یہ صلہ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا، یہ صلہ بیان کیا ہے۔ اللہ کی آیات جب ان پر پڑھی جائیں تو ان کے ایمان کی کیفیت کے اضافے کا، یہ صلہ بیان کیا اللہ پر بھروسے کا، یہ صلہ بیان کیا نماز قائم کرنے کا، یہ صلہ بیان کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ صفات بیان کر کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جتنے دل جھک جائیں، اللہ کے ڈر سے جو رونے والے، خوف خدا والے، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 وصف بیان کر کے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، لہم درجات عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات و مغفرت و رزق کریم، اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ آج انسان رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رازق ہے وہ رزق کا وعدہ فرما رہا ہے، مغفرت کا وعدہ فرما رہا ہے، جنت کے درجات کا وعدہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ان کے درجات کا ذکر کیا، یعنی جنت میں ان کے لیے مراتب ہیں، ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور عزت والا رزق ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار فرمایا ہے، اسے عزت والا اس لیے فرمایا کہ انہیں یہ رزق ہمیشہ تعظیم و اکرام کے ساتھ اور محنت و مشقت کے بغیر عطا کیا جائے گا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے اللہ عز و جل کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنی ہے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، عنقریب ہمیں موت کا جام پینا پڑے گا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کریں، اللہ کی نافرمانی والی باتوں میں حصہ نہ لیں، ارے ناجائز کاموں کی
طرف توجہ مت کرنا، بے حیائی کی طرف توجہ مت کرنا، برائی کے کاموں کی طرف توجہ مت کرنا، اپنے اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کی یاد میں دل کو لگاؤ۔ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، یہ تقوی والے جو لوگ ہوں گے یہ امن کی جگہ پر ہوں گے، فی مقام امین، یہ امن والی جگہ پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں پر توکل رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفتح میں ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ان ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان والے فرمایا جو اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ کیا کیا منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو اللہ رسول کا حکم مانے اللہ اسے ان کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اللہ کا فضل ہوگا۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا صلہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ رسول کا حکم مانے، جو اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اللہ اور کے رسول کی فرمانبرداری کا صلہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یوں بھی ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت کے لیے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ اور کے رسول کی فرمانبرداری کا صلہ دنیا میں بھی برکت ہے، اللہ اور کے رسول کی فرمانبرداری کا صلہ آخرت میں بھی برکت ہے، اللہ رسول کی فرمانبرداری کا صلہ دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے، دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی راحت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی برکت عطا کرے گا، آخرت میں بھی برکت عطا کرے گا، دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان اللہ یحب المتقین واللہ ولی المتقین، ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ انہیں نعمت عطا کرے گا، یہ جنت میں ہوں گے، یہ سایوں میں ہوں گے، یہ باغات میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، یہ باغات میں ہوں گے، یہ امن میں ہوں گے۔ اور فرمایا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو ہے متقین کے لیے، آخرت تو ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ پرہیزگاری کا صلہ ہے، یہ اللہ کی فرمانبرداری کا صلہ ہے، یہ نماز کی پابندی کا صلہ ہے، یہ روزے کے احتیاط کا صلہ ہے، یہ حرام سے بچنے کا صلہ ہے، یہ برائی سے بچنے کا صلہ ہے، یہ بے حیائی سے بچنے کا صلہ ہے، یہ اللہ کی فرمانبرداری کا صلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو نیکوکاروں کو جنت اور اس کے باغات عطا کر دے گا، تو نیکوکار عطا کرے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ فرما کے آگے جو آیات آتی ہیں نصر الرحمن کی، ان میں کیسی کیسی نعمتوں کو ذکر کیا۔ فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ مَّطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ فرمایا کہ بار بار ان آیات میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتیں، اتنی راحتیں، اتنی اللہ پاک نے عیش و آرام کی زندگی تیار کر رکھی ہے نیکوکاروں کے لیے۔ خود فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او
انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرے، من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن اور وہ مومن بھی ہو، فلنحيينه حياة طيبة، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، اسے زندہ کر دیں گے، پاکیزہ زندگی کر دیں گے. اسلام has given us a new concept of life. اسلام نے ایک زندگی کا نیا تصور دیا ہے. کھانا پینا سونا جاگنا کاروبار یہ معاملات کر لینے کا نام ہی اگر زندگی ہوتا تو قرآن فہم لا یعقلون کے ساتھ کفار کو اندھے بہرے نہ کہتا. قرآن پاک میں فہم لا یرجعون کہا ہے. انک لا تسمع الموتى کے ساتھ فرمایا پیارے حبیب تم ان مردوں کو نہیں سناتے. ان سے موتا سے مراد قرآن کی اس آیت میں کفار مراد ہے. کفار کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ قرار دیا. اور جب اسی قرآن سے ہم نے سیدنا امیر حمزہ کا چیرا ہوا کلیجہ دکھا کے پوچھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ زندہ ہے، وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا. ہم نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام کا نیزے میں پرویا ہوا سر دکھا کے جب پوچھا نا، جب ہم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس لاشا دکھا کے پوچھا نا، جب ہم نے قرآن سے شہداء کے بارے میں پوچھا تو جواب یہی ملا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. بلکہ فرمایا کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے ہیں بلکہ زندہ ہے. اسلام has given us a new concept of life. ایک زندگی کا نیا تصور دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کی الفت میں جس کو موت آئی ہے، اور مجھ کو بھی مرشد نے بات یہ سکھائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. آئیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں دل کو لگائیں، اپنے آپ کو برائی سے بچا کے، بے حیائی سے بچا کے، گناہ کے کاموں سے بچا کے ایک پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنے کا مصمم ارادہ کرے. اپنے اندر پاور پیدا کرے کہ میں نے قائم رہنا توبہ پر. اللہ سے توفیق مانگتا ہے اور توبہ پر استقامت مانگتا ہے. اللہ پاک کرے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے. انشاءاللہ گناہوں سے بچنے اور عبادت پر استقامت پانے کا موقع بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ صحت بھی بنتا رہے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پیارے اسلام بھائیوں کی مناجات کا وقت ہو جاتا ہے. تمام اسلام بھائی اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے اور اس مناجات میں شرکت کریں. صلو علی الحبیب. محبت میں اپنی